خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت علی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ ادھمپور میں ایک کشمیری کالے قانون کے تحت گرفتار۔ 5 جنوری کو یوم حق خودارادیت کے موقع پر مظفر آباد میں ریلی نکالی جائے گی۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ۔ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بیرون ملک مقیم کشمیریوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ بیرسٹر سلطان چودھری۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کشمیر جرنلسٹ فورم کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد۔ راجستھان میں بی ایس ایف اہلکار کی خودکشی۔ مودی حکومت کی کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری۔ اسرائیل کے تعمیراتی شعبے میں بھارتی ورکرز فلسطینیوں کی جگہ لے رہی ہیں۔ رپورٹ۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 27 فلسطینی شہید۔ حماس کے حملے میں 5 صہیونی فوجی ہلاک۔ اب خبروں کی تفصیل۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع ادھمپور میں بھارتی پولیس نے ایک کشمیری کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے ادھمپور جیل منتقل کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک پولیس اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد رفیق نامی کشمیری کو، جو بسنت گڑھ کا رہائشی ہے، مجاہد تنظیم کا رکن ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ رفیق کو گرفتار کر کے ڈسٹرکٹ جیل ادھمپور جموں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع اسلام آباد میں بھارتی پیراملٹری سینٹر ریزرو پولیس فورس کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سی آر پی ایف کا ہیڈ کانسٹیبل اچانک بے ہوش ہو گیا۔ اسے فوری طور پر ضلع اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ ہلاک ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل کی شناخت کرخ پرکاش کے طور پر ہوئی ہے، جو ڈسٹرکٹ جیل اسلام آباد میں تعینات تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام 5 جنوری کو یوم حق خودارادیت کے موقع پر دارالحکومت مظفر آباد میں ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی کے انعقاد کے سلسلے میں منتظم کمیٹی کا مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ منتظم کمیٹی نے جو کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنماؤں ایڈوکیٹ پروفیسر احمد شاہ، مشتاق احمد بٹ، مشتاق الاسلام، محمد اشرف ڈار، زاہد اشرف، عزیز احمد غزالی نے کہا ہے کہ 5 جنوری یوم حق خودارادیت کے موقع پر حریت کنوینر غلام محمد صفی اور دیگر کشمیری قائدین کی قیادت میں مظفر آباد میں ریلی نکالی جائے گی۔ منتظم کمیٹی نے اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد اور مہاجرین رہنما گوہر احمد کشمیری، راجہ محمد عارف خان، سیکرٹری لبریشن سیل، ڈائریکٹر راجہ محمد اسلم، سیکرٹری سروسز ظفر محمود خان سے ملاقات کی اور انہیں یوم حق خودارادیت کی ریلی میں شرکت کی دعوت دی۔ اس موقع پہ حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر و استبداد کے خلاف عوامی مزاحمت پوری قوت سے جاری ہے۔ حق خودارادیت مانگنے کی پاداش میں بھارت کشمیری عوام کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ حریت وفد نے کہا ہے کہ 5 جنوری کو یوم حق خودارادیت ریلی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ پوری ریاست کے عوام بھارتی فوجی قبضے اور ریاستی دہشت گردی کے خلاف بیک آواز استصواب رائے کا مطالبہ کریں۔ انہوں نے ملاقات کے دوران قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر چودھری لطیف اکبر اور اپوزیشن لیڈر سے کہا ہے کہ وہ 2 جنوری بروز جمعرات کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں کشمیریوں کے حق خودارادیت سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے ایک متفقہ قرارداد منظور کروائیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے تمام تر توانائیاں بروئے کار لائی جانی چاہیے اور اس سلسلے میں بیرون ملک بالخصوص برطانیہ میں مقیم کشمیریوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ تفصیلات کے مطابق بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان حسین سے ملاقات میں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم کشمیریوں کو برطانوی پارلیمنٹ سمیت دیگر فورمز پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو بے نقاب کرانے کے لیے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں۔ کشمیریوں کو ان کی اپنی ہی زمین پر بے گھر کر دیا گیا ہے اور بھارت نے مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیری ہندوؤں کی آبادکاری شروع کر دی ہے، جس سے وہ مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔
سلطان محمود چودھری نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید، بچوں اور بوڑھوں کو پیلٹ گن کے استعمال سے بصارت سے محروم اور خواتین کی آبروریزی کر رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 7 دہائیوں سے نہتے کشمیریوں پر وحشیانہ مظالم ڈھا رہا ہے۔ دنیا بھر بالخصوص برطانیہ میں مقیم کشمیریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کی اندیشہ دوانیوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں۔ ملاقات میں برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان حسین نے بیرسٹر محمود چودھری کو یقین دلایا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر بالخصوص برطانیہ پارلیمنٹ میں اجاگر کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں فلسطین و کشمیر کے تنازعات کو فوری طور پر حل کیے بغیر عالمی امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ لارڈ قربان حسین نے اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کے صدر ڈاکٹر محمد طاہر تبسم سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ غزہ میں قتل عام اور بربریت کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ عالمی ادارے فوری جنگ بندی کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ لارڈ قربان حسین نے کہا کہ بھارت کی انتہا پسند حکومت نہ صرف کشمیر میں مظالم ڈھا رہی ہے بلکہ مسلمانوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بھی کالے قوانین کا استعمال کر کے ظلم و ستم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری تنازع کشمیر کو اجاگر کر رہی ہیں۔ ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لارڈ قربان نے انسٹی ٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کی قابل تعریف سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے تنازع کشمیر کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر تبسم کی کوششوں کو سراہا۔ ڈاکٹر طاہر تبسم نے ہاؤس آف لارڈز میں لارڈ قربان کی طویل جدوجہد اور شاندار خدمات کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی رہنمائی اور سرپرستی کرتے رہیں گے۔ بھارت میں مودی حکومت کی کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ بھارتی ریاستوں ہریانہ اور پنجاب کے کسان اپنے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کسان یونینز اور حکومت کے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد دہلی چلو تحریک کو ریل روکو تحریک میں تبدیل کر دیا گیا اور کسان مورچہ، مزدور اور کسان سنگھن مورچہ کی طرف سے پنجاب بند کی کال دی گئی۔ یہ کال جگجیت سنگھ ڈالیوال کے حق میں دی گئی تھی جو 1 ماہ سے زائد عرصے سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ پنجاب میں گزشتہ روز مکمل ہڑتال رہی۔ تمام سڑکوں پر ٹریفک معطل اور بازار و کاروباری مراکز بند رہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی اور اہم جگہوں پر فورسز کے اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات کی گئی۔ کسانوں نے ٹول پلازہ پر دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی اور گرو نانک یونیورسٹی نے ہڑتال کی کال کے باعث امتحانات ملتوی کر دیے۔ پنجاب بند کے کال کی حمایت میں منڈیوں میں پھلوں اور سبزیوں کی فراہمی بند رہی۔ کسان یونین کی طرف سے 200 مقامات پر پہیہ جام ہڑتال اور 50 مقامات پر ریلوے ٹریکس بلاک کرنے کے اعلان کے بعد نجی اور پبلک ٹرانسپورٹ معطل رہی۔ کسان تنظیموں کی جانب سے 13 زرعی اصلاحات کے نفاذ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جن میں تمام فصلوں کے لیے قانونی ضمانتیں بھی شامل ہیں۔ ادھر بھارتی ریاست راجستھان میں سی آر پی ایف کے ایک اہلکار نے اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ پنجاب کے علاقے ہوشیار پور سے تعلق رکھنے والے 44 سالہ اہلکار کرشنا کمار نے ریاست کے ضلع جیسلمیر میں پاک بھارت کے قریب شاہ گڑھ میں سرحدی چوکی پر خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ خودکشی کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہوئی۔ جیسلمیر کے سرکل آفیسر روپ سنگھ انڈا نے بتایا ہے کہ گولی چلنے کی آواز سن کر ان کے ساتھی جو وقوع پر پہنچے اور اسے مردہ حالت میں پایا۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کشمیر جرنلسٹ فورم کے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے صحافتی تنظیموں میں جمہوری عمل کے تسلسل اور معاشرے میں درست اطلاعات کی فراہمی میں ان کے مثبت کردار کو سراہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چودھری انوار الحق نے کشمیر جرنلسٹ فورم کے 9 منتخب صدر سردار عرفان سدوزئی، سیکرٹری جنرل مقصود منتصر صوفی، سینئر نائب صدر اقبال امان، دانش اقبال، سیکرٹری فائنانس سردار عمران، سیکرٹری اطلاعات علی حسین نقوی اور دیگر عہدیداران کے نام اپنے تہنیتی پیغام میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پہ کہا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی حکومت اور عوام سول سوسائٹی کے اداروں میں جمہوری رویوں، عمل اور روایات کا خیر مقدم کرتی ہے، بالخصوص جب فیک نیوز سے معاشرے میں بگاڑ اور نظریاتی افکار کو نقصان پہنچنے کی دانستہ کوششیں کی گئی ہیں تو مستند صحافی اور میڈیا ہی درست اطلاعات بہم پہنچانے کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مقابلے میں آزاد کشمیر میں آزادی رائے کی مکمل آزادی ہے اور صحافیوں کی فلاح اور بہبود کا مربوط نظام موجود ہے جو کہ دراصل آزاد کشمیر کے جمہوری معاشرے کا ہی ثمر ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ 2 منتخب عہدیدار اپنے ووٹروں کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔
بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے باغپت سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ دلت شخص جتیندر کمار نے برسوں کی ناانصافی کے خلاف بطور احتجاج نئی دلی میں بھارتی پارلیمنٹ کے سامنے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس نے یہ عمل ایک مقامی ہوم گارڈ سمیت اونچی ذات کے ہندوؤں کی طرف سے کئی سال سے ہراساں کیے جانے اور دھمکیاں دینے کی وجہ سے کیا ہے۔ جتیندر کے والد نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں شراب کی غیر قانونی فروخت کی مخالفت کی تھی۔ اسی کی وجہ سے ان کے خاندان کے خلاف مہم شروع ہو گئی، انہیں ڈرایا اور دھمکایا گیا، جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، جسمانی